میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، میں نہیں چھڑنا کوئی پاپا، چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی نے۔ ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی جنا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے، ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے۔ جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی نہیں، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی نہیں، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا حضرت۔ اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے۔ اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے۔ اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں، اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو۔ غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں۔ اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے۔ اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین۔ یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے۔ ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا۔ 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں۔ یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو۔ لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی۔ آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا،
چارٹر کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے. یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے, اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, نکل جاؤ, پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے, ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی, جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی.